الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں اور بہنوں، قرآن کریم کے درس کے سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا ہے، اور اس میں ابتدائی جو باتیں ہیں کچھ پچھلے درس میں ہوئی، آج بھی یہ ابتدائی باتیں ہیں جو ضروری باتیں ہیں جن کا ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ آج بھی کچھ وہی باتیں جو ابتدائی باتیں ہیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح بات اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اب آج کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہی اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور یہ انسان یہ جسم اور روح سے بنا ہوا ہے۔ جسم اور روح یہ دونوں مل کے ایک انسان بن گئے۔ ظاہر ہے اس میں جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کو جسم اور روح دو جدا جدا چیزیں بن جاتی ہیں۔ ایک وقت تک یہ جسم انسان اور روح آپس میں اکٹھے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد جسم کو روح کو جسم سے ہٹا دیا جاتا ہے، وہ پھر مٹی میں مل کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر اسی جسم کو نکال کر روح کو اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو گویا ابھی انسان جسم اور روح سے بنا ہوا ہے، تو جسم کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے اور روح کے لیے بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ جسم کی خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام میں کائنات کے اندر جو کچھ بنائی ہے سب اس کے لیے ہے، اور روح کی خوراک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس وحی کے سلسلے، اب جس طرح انسان کے جسم کو مختلف غذائیں ملتی ہیں تو وہ صحت مند رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے، اور صحیح طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کرے تو سکون کی زندگی گزار لیتا ہے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان روح کی جو خوراک ہے اس کو استعمال کرے صحیح طریقے سے تو اس کی روح بھی جو ہے صحیح سلامت رہ جاتی ہے، بچ جاتی ہے، اور بچ کے آرام و سکون کی زندگی اس کو مل جاتی ہے۔ دنیا کے اندر بھی سکون ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو سکون ملتا ہے۔ انسان کی روح جو ہے اس کو وہ خوراک ملے جو اللہ نے عطا کی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ سکون انسان اگر جسم والی خوراک ہے اس کے ذریعے سے یہ روح کو سکون دینا چاہے نہیں دے سکتا۔ بہت سارے لوگ اچھے کھانے والے بھی ہیں، بہترین خوراک ہے ان کی رات دن کی، اچھے محلات ہیں جس میں رہ رہے ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، ہر کچھ سکون والی، یعنی جو چیز ظاہری انسان دیکھتا ہے زیب و زینت، ہر قسم کی زیبائش اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہے۔ گولیاں کھاتا ہے تو پھر بھی سکون نہیں ملتا، آرام کی نیند نہیں مل رہی اس کو۔ کیوں؟ سکون جو ہے وہ روح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور روح جو ہے اس کی جو خوراک ہے وہ اس کو نہ دی جائے تو وہ روح انسان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، کھانے کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں ہے، مال کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں ہے، ڈھنگ کا بستر بھی نہیں ہوگا، خوراک بھی ایسی ہے سوکھی روٹیاں کھا رہا ہوگا، لیکن اس کی زندگی کو دیکھو، پرسکون زندگی گزار رہا ہے، جہاں سر رکھتا ہے خوب آرام سے خراٹے مار کے نیند کر رہا ہے، سو رہا ہے، سکون اس کے پاس۔ سکون کیوں اس کے پاس ہے؟ اس لیے کہ اس کا کنیکشن کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اس نے اپنی روح کو وہ اصل خوراک جس کے ذریعے سے سکون میسر ہے وہ اس کو عطا کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی جسم کی خوراک جو ہے اس کا بھی انتظام کیا،
اور ساتھ ہی اس کی روح جو ہے اس کا بھی انتظام کیا، دونوں چیزوں کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا انسان کے لیے۔ قرآن کریم میں آپ نے تو پچھلے جس طرح درس میں گزرے ہیں، جہاں بجا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا جب ذکر کرتا ہے، کہتا ہے میں نے آسمان بنایا، میں نے زمین بنائی، میں نے بادلوں کو ہانک کے ادھر لے گیا ادھر لے گیا، کہیں بارش برسائی کہیں کھاک کیا، پھر زمین کو بنجر زمین سے میں نے یہ نکالا، فصلیں نکالی بارش برسا کے۔ تو یہ سارے پھر اللہ رب العالمین کے تو ہم نے تمہارے لیے کیا۔ زمین ہل رہی تھی تو کہا کہ ہم نے اس کے اوپر پہاڑوں کو میخیں بنا کے رکھ دیا، گاڑ کے رکھ دیا۔ تو رب العالمین فرمایا ہم نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، انسان کو کہا تمہارے لیے پیدا کیا۔ پھر انسانوں کے اندر پھر مرد کو کہا کہ ہم نے سارا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، حتیٰ کہ تمہارے لیے تمہاری بیوی کو بھی پیدا کیا تمہارے سکون کے لیے، لتسکنوا الیہا۔ تو سب کچھ اس انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ جب ساری چیزیں پیدا کی تو پھر انسان کو کہا کہ اس سے تجھے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ اس کے فائدے کے لیے رب العالمین نے اس کو حواس خمسہ دیے، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے۔ اس کے ذریعے سے یہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے اور اس سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ جو چیز اس کو جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، مضر ہوتی ہے، یا اس کے جسم کو اچھی نہیں لگتی، اس چیز کو یہ ریجیکٹ کر دیتا، نہیں کھاتا، چھوڑ دیتا ہے اس کو۔ اور دوسری اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی کہ جہاں حواس سے خمسہ جہاں پر لاجواب ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے یہ کس کو استعمال کرتا ہے؟ عقل کو استعمال کرتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے پھر کیا کرتا ہے؟ رہنمائی حاصل کرتا ہے، اور رہنمائی حاصل کر کے یہ کیا کرتا ہے؟ زمین اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس کے لیے بنائی ہیں ان سے یہ فائدے حاصل کرتا ہے۔ یہ آج جو مشینری دور آیا، سارا نظام چل رہا ہے مشینوں کے اوپر، تو یہ انسان نے اسی کو استعمال کیا ہے، اپنے حواس خمسہ کو استعمال کر کے۔ اور عقل، یعنی عقل جو ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی، اس کے لیے گویا یہ ہاتھ، آنکھ، ناک، کان، یہ سارے جو بھی چیزیں ہیں یہ اس کے لیے گویا رہنما بنا دیے، ہیلپر بنا دیے، سپورٹر بنا دیے۔ اس کو انسان استعمال کر رہا، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں، ان گنت نعمتیں، ان گنت نعمتیں خدا کی۔ تو ان ان گنت نعمتوں سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے عقل اور حواس کے استعمال کے ذریعے سے۔ اور جہاں انسان کی عقل بھی بے بس ہو جاتی ہے اور اس کے حواس خمسہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں، وہاں پر ایک دوسرا رہنما آ جاتا ہے، اور وہاں پر ایک دوسرا رہنما آ جاتا ہے۔ وہ رہنما کیا ہے؟ اسے وہی کہا جاتا ہے کہ انسان کی عقل بے بس ہو جاتی ہے، انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے یہ سب کچھ دیا، بارش میرے لیے برسائی، زمین کو میرے لیے فرش بنایا، آسمان کو میرے لیے چھت بنایا، زمین کے اندر درخت میرے لیے لگائے، مختلف قسم کے پھل اور اناج میرے لیے اگایا، یہ زمین کے سارے نظام کو میرے لیے مسخر کیا۔ سورج کتنا منظم نظام ہے اس کا کہ اپنے ٹائم پہ سورج کا نکلنا اور اپنے ٹائم پہ اس کا غروب ہونا، موسموں کی تبدیلی، اپنے وقت مقررہ پر اپنے اپنے موسموں کا بدلنا، پھر بارشوں کا اپنے وقت پر ہونا، اور جہاں ضرورت ہو وہاں پر یہ سارا نظام چلنا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سب کچھ نظام جو چل رہا ہے کائنات کے اندر، تو انسان کو ایک دم خیال آیا، یہاں پر کہا کہ انسان یہ سارا کچھ تیرے لیے بنایا، لیکن اب اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت تو ہر چیز کو استعمال تو نہیں کر سکتا، زمین کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اب کوئی چیز استعمال کے لیے ہے اور کوئی چیز استعمال کے لیے نہیں ہے۔ جس کو استعمال کر رہا ہے، اگر اس کو استعمال کر رہا ہے لیکن اس کے استعمال سے اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، اس کو آخرت اس کی برباد ہو رہی ہے، تو اب یہ کیا ہو جاتا ہے کہ اب سوچ میں پڑ گیا کہ اب کون سا علم ہے میرے پاس کہ جس کے ذریعے سے میں ان چیزوں کو ایسے استعمال کروں کہ جس کے استعمال سے میرا رب راضی ہو جائے اور اس کی رضا مجھے مل جائے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں اس کو استعمال کروں۔ اور پھر انسان کے دل میں ایک دم خیال آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی بنایا مٹی سے، آسمان زمین کو بنایا، یہ سارا کیوں بنایا؟ پھر ذہن میں سوال آ گیا کہ کیوں بنایا، وجہ تخلیق کیا ہے؟
تو جب اس کے ذہن میں یہ آیا تو اس سوال کے جواب کے لیے اس کے لیے کیا ہے؟ وحی کی ضرورت تھی. اس کے لیے کیا ضرورت تھی؟ وحی کی ضرورت. اللہ رب العالمین نے اس اعتراض اور سوال کو انسان کے دل دماغ میں پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ انبیاء اور رسول کو بھیج دیا. ان کے اوپر وقتاً فوقتاً نبی آتے گئے، وہی آتی گئی، اور اس انسان کو بتایا گیا کہ انسان غور کر، تیرا پیدا کرنے والا کوئی ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تیرے لیے سب نظام بنایا، وہ کوئی ہے. اور اسے کون کہا جاتا ہے؟ اللہ. اور جب وہ سب بنانے والا ہے اور پھر انسان کے اوپر سامنے اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر بالکل وہ ختم، اس کی ہڈیاں کمزوری اس کے اندر آ کر آخر میں دنیا سے چلا جاتا ہے، اور مٹی ڈال کر اس کو تدفین کر دی جاتی ہے. تو یہ سارا نظام جو کیا جا رہا ہے انسان کو اس کے سامنے کہ دیکھو، فکر تو کرو، یہ کوئی ہے، اس کے پیچھے طاقت ہے، کوئی ہے، وہ قدرت ہے کسی کی. وہ کون ہے؟ اللہ. تو سارے نبی آئے، انسان کو بتایا، کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو یہ سب کچھ نظام کائنات چلا رہی ہے، اور انسان کو پیدا کرنے والی اور اس کے لیے سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. تو لہٰذا اب اس کی عبادت کی جائے، اور اس کی مرضی کے مطابق زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کو استعمال کرو گے تو تمہاری کامیابی ہو جائے گی. اور پھر ساتھ انہوں نے آ کے یہ ایک دوسری بات بتا دی کہ یہ اس زندگی کو صرف زندگی نہ سمجھنا، بلکہ یہ تو ایک آپ کے لیے امتحان گاہ ہے. یہ امتحان گاہ ہے. اصل جو زندگی ہے وہ اس زندگی کے بعد دوبارہ آنے والی زندگی ہے. سب نبی آئے، انہوں نے دوسری زندگی کا بھی اشارہ دیا، اس کے بارے میں بتا دیا. اب انسانوں کو بتایا کہ دیکھو، اس زندگی کی کامیابی اس دنیا کی زندگی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. اگر اس زندگی کے اندر تم نے اللہ کی ساری نعمتوں کو اس کی مرضی اور اس کی منشا اور اس کی چاہت کے مطابق، اس کی وش اور ڈیمانڈ کے مطابق اگر تم نے یوز کرنی، استعمال کر دی، تو تمہاری وہ زندگی کامیابی والی زندگی ہے. اس میں تم کیا ہے؟ کامیاب بن جاؤ گے. تو گویا اگر اللہ رب العالمین وہی نہیں بھیجتے تو پھر انسان اس چیز سے کیا ہو جاتا؟ محروم ہوتا، وہ سارے کے سارے خرابی میں تباہی میں ہو جاتے. تو اس لیے رب العالمین نے کیا کیا؟ انسان کو آخرت کی زندگی کی کامیابی اور قبر کی زندگی کی کامیابی اور یہ تمام چیزیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا نبی اور وہی کتابوں کو بھیجا. ایک دوسری بات یہاں مفسرین نے ایک دوسری زبردست بات لکھی ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا، اس کو تو فرمایا کہ اس طرح بے مقصدہ اور بیکار پیدا تو نہیں کیا کہ بس اس کو پیدا کر دیا اور اندھیرے میں چھوڑ دیا، جاؤ مرضی سے زندگی گزارو، جیسے بھی ادھر آؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا بالکل اس طرح نہیں کیا، بلکہ انسان کے لیے ایک منزل مقرر کی ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں بنائی ہیں، اس کی کوئی ڈیوٹی بنائی ہے. بالکل ایسا بیکار تو نہیں چھوڑا. اب تو یہ دیکھیں، عام آدمی، اب کسی مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن کے اندر یہ مثال دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک شخص ہے، اپنا اس کا کوئی نوکر ہے، اور نوکر کو کہیں کسی مشن پہ بھیجتا ہے، اس کو بھیجتا ہے کسی مشن پر. اب اس کو جب کہے جاؤ فلاں جگہ میں، تو ایسے ہی تو اس کو جا کے کہے چلو جاؤ، واپس آ جانا. اب وہ جائے کدھر جائے، کیوں جائے، کیا مقصد؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. مالک کیا کرتا ہے؟ اس کو پوری ایک گائیڈ لائن دیتا ہے کہ وہاں آپ نے جانا ہے، یہ پیغام لے کر جانا ہے، ان کو یہ بات بتانی ہے، یہ کام آپ نے کر کے وہاں سے واپس آنا ہے. ایک عام انسان جب اپنے نوکر کو، عام مالک اپنے نوکر کو بھیجتا ہے تو وہ بغیر مقصد بتائے اس کو نہیں بھیجتا. تو پھر رب العالمین جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے حکم سے زمین و آسمان کا نظام چل رہا ہے، اس نے کس طریقے سے اس انسان کو بے مقصدہ بھیجا ہوگا؟ ظاہر ہے جب اس انسان کو پیدا کیا، اس کی آرام اور سکون کے لیے سب کچھ نظام کائنات کو بنایا اور مسخر کیا اس کے لیے، اس کی تسخیر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کی گائیڈ لائن، اس کی رہنمائی کے لیے رب العالمین نے انبیاء اور رسل کو بھیجا ہے. تو گویا عقل بھی اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ وحی کا ہونا یہ ضروری ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ دنیا میں بے مقصدہ ایسے کیا ہے
پھرتا نہ رہے تاریکی کے اندر اور ایک ویران میدان کے اندر بس گھومتا جائے اور جانوروں کی طرح زندگی گزار کے چلا جائے، ایسا نہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے انبیاء کو بھیج کر کہا، ان کو حکم دیا کہ یہ اعلان کر دو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ تو وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے فرائض ہیں، احکام ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور اس میں امتحان ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان گاہ میں بھیجا ہے کہ بتا یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہیں کرنے کے کام۔ انبیاء کے ذریعے سے یہ ساری چیز بتا دی، اب انسان ہے زندگی گزارے، اگر جو اللہ کے حکم کو، جو وحی اللہ نے بھیجی انبیاء کے ذریعے سے، اس وحی کے مطابق زندگی گزارے گا تو کامیابی اس کے قدم چومے گی، اس کے خلاف جائے گا تو تباہی و بربادی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت کے اندر بھی تباہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے بھی اللہ آپ سب کو صحیح معنوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہم سب مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے۔ یا الہ العالمین، انبیاء کو جس مقصد کے لیے بھیجا اور جو ان مقصد لے کر آئے، یا الہ العالمین اس مقصد کو ہم سب انسانوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم تسلیما۔